ٹھیک ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ان فتنوں کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور لڑنے کی ہمت عطا فرمائی. الحق اسلامک اکیڈمی کی طرف سے جو ایک کورس شروع کیا گیا کہ ایکسپوز سیونیت، دجالیت، جدید ٹیکنالوجی اور قبالہ جادو، اس کی دوسرے جو سیکشن نشست ہے وہ ہے دجالیت. دجال کیا، کون، کب، کہاں، کیسے، کس لیے، کس ٹائم، کس وقت، کب نکلے گا، کیوں نکلے گا، کس لیے نکلے گا، وہ تمام سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں دینے کے لیے ایک کام شروع کیا گیا اور اس کے اوپر اس چیز کو لے کر چلا جا رہا ہے. اور تقریباً جو باتیں اور معلومات جو چیزیں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مستند طریقے سے آپ تک پہنچائی جائیں. آج کی نشست کا عنوان ہے ابن سیاد کیا دجال تھا یا نہیں. تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دجال کون؟ سامری جادوگر. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر در حقیقت دجال تھا. سامری جادوگر دجال کو عام اشیاء میں تصرف کا جو پورا اختیار دیا گیا تھا، اس کے تحت سونے سے بنائے گئے بچڑے کو محتاط جاندار آواز لگانے والا بنا دیا اور کچھ میں اس کو دکھایا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے اتنا زبردست جرم سرزد ہونے کے باوجود بھی اسے جانے دیا اور بنی اسرائیل میں اس کے ورغلائے نے پر شرک میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی توبہ یہ طے ہوئی کہ انہیں قتل کیا جائے. آپ نے سامری جادوگر سے فرمایا، سورہ طہ کے اندر آیت نمبر 97 میں اس کا ذکر ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے، کہ بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو آگے پیچھے نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ سامری کو اس وقت تک قتل کیا جانا مقصود نہ تھا. دجال جو مسیح کذاب ہے، اس کی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر لکھی ہے جو مسیح صادق ہیں. جب سامری جادوگر سے کہا گیا کہ تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے، سورہ طہ میں آیت نمبر 97 میں، چلا جا تیری سزا ہے کہ زندگی بھر تو کہے گا مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ چھوؤ. اور تو دجال المسمی، یہ سامری اس حالت میں وہاں سے غائب ہو گیا اور اب کہاں روپوش ہے. یہ رائے حال ہی میں دجالیت کے احوال سے شہرت پانے والے اور مصنف جناب اسرار عالم صاحب کی کتاب سے ہے. اس کی تائید میں اس بندے کو اس کوئی قول نہیں ملا اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب و تفسیر اور تاریخ میں وارد ہوئی ہیں وہ دجال پر منطبق ہوتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی. مثلاً وہ یکم چشم نہیں، یعنی کہ اس کی دونوں آنکھیں صحیح تھی سامری کی، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا نہ تھا. جب حضرت موسیٰ نے اسے کہا قید نہیں کیا تھا تو جانے دیا، تو دجال تو بیڑیوں میں قید ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ سامری کو تا حیات سزا دی گئی، وہ ہر آنے والے شخص سے یہ کہتا مجھے نہ چھوؤ. دجال ایسا نہ کہے گا، وہ تو ساری دنیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا. پھر اگر سامری دجال ہی ہوتا تو حدیث میں کہیں نہ کہیں اس کا اشارہ ملتا، کہیں نہ کہیں. دجال کے متعلق حدیث شریف میں تفصیلی علامات ہیں، لیکن کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ 2000 سال پہلے والا سامری تھا. تو ایک نظریہ یہ کہ دجال سامری جادوگر تھا، اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم ڈاکٹر اسرار عالم صاحب نے اپنی کتاب کے اندر، جی کہو. ہاں تو اب کیا ہے کہ ابن سیاد دجال ہے یا نہیں. تفسیر ابن کثیر حافظ عمار الدین صاحب کی ایک کتاب قرب قیامت کے فتنے اور جنگیں مع قیامت کے بعد کے احوال، اس میں ذکر ہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ ابن سیاد کے بارے میں بعض صحابہ کا خیال تھا کہ وہ اصل دجال ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں. وہ تو ایک جھوٹا سا آدمی تھا اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مدینہ اور مکے کے درمیان ملاقات ہوئی
تو انہوں نے اس سے گفتگو چھیڑی جو لوگ کہا کرتے کہ وہ دجال ہے، تو اس لیے اس نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا؟ حالانکہ میں تو مدینے میں پیدا ہوا ہوں، اور یہ کہ دجال کی اولاد نہ ہوگی حالانکہ میری اولاد ہے، اور یہ کہ وہ کافر ہوگا حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ ابن سیاد نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دجال اور اس کے ٹھکانے کے بارے میں لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، اور یہ کہ اگر مجھے پیش کی جائے کہ میں دجال کی جگہ لوں تو دجال بن جاؤں تو میں یہ پسند نہیں کروں گا۔ مستند احمد میں ہے کہ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابن سیاد کا ذکر چھڑ گیا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ جس چیز کے پاس سے گزرتا ہے وہ اس سے بات کرتی ہے۔ مقصود اس کلام کا یہ ہے کہ ابن سیاد کا طعن دجال نہیں ہے جو آخری زمانے میں نکلے گا، اور یہ ہم فاطمہ بنت قیس کی حدیث کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو اس بارے میں فیصلہ کن حدیث ہے، جو فاطمہ بنت قیس والی حدیث ہے جس میں حضرت تمیم داری سے جو 3 سوالات تھے جو پوری بات سامنے تھی، تو اس کی نشست انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل کر کے باقاعدہ پھر بحر التبریہ اور اپنا بیسان اور خلستان اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا زغر کے چشمے کے جو سوالات ہوئے تھے اس کو ویڈیو اور فوٹوز اور تحریری صورت پہ ہم تفصیلی جواب کے صورت میں اسے نقل کر لیں گے۔ اچھا، ابن سیاد مدینے کے یہودیوں میں سے تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ مدینے میں رہنے والے یہودیوں میں سے ایک عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی جس کی ایک آنکھ مسخ شدہ تھی اور اگلے دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو گمان ہوا کہیں یہ دجال نہ ہو، چنانچہ ایک دن ابن سیاد کو ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے پایا کہ اس کے منہ پہ مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آوازیں نکل رہی ہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہے تھے کہ اس کی ماں نے دیکھ لیا اور پکارا اور کہا اے عبداللہ، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، سنبھالو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا ستیہ ناش کرے، اگر اس کو کیا ہوا ہے، اور اگر کچھ دیر صبر کر لیتی تو مسئلہ معلوم ہو جاتا۔ پھر ابن سیاد سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ابن سیاد کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا مجھے حق دکھائی دیتا ہے اور باطل بھی، اور عرش پانی پر دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا۔ پھر دریافت فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کس بات کی؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر اسے وہاں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ اس کے پاس تشریف لائے، وہ کھجوروں کے درخت کے نیچے تھا۔ پھر اس کی ماں نے اس کو آگاہ کر دیا اے عبداللہ، یہ ابو القاسم آ گئے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، اس کو کیا ہوا؟ اگر اس کو چھوڑ دیتی تو معلوم ہو جاتا۔ پھر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ چاہتے تھے کہ اس کی کوئی بات سن لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ پھر ابن سیاد سے دریافت فرمایا اے ابن سیاد کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا حق تعالی مجھے حق اور باطل دکھائی دیتا ہے، عرش کو پانی پر دیکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کس سے کہا؟ ابن سیاد سے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کہا تو گواہی دیتا ہے اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اس ابن سیاد کے دجال ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ آپ پر واضح نہ ہوا، چنانچہ آپ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، تشریف لے آئے۔ پھر تیسری روز
चौथी मरतबा दोबारा तशरीफ़ लाए। इस मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ माजरीन और अंसार सहाबा के साथ थे, तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला भी साथ थे। फिर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने इस उम्मीद में आगे बढ़े कि शायद इसकी कोई बात सुन लें, लेकिन इस मरतबा भी इसकी माँ आगे बढ़ी और कहने लगी, ए अब्दुल्ला, ये अबुल कासम आ गए। आपने फरमाया, अल्लाह इसका सत्यानाश करे, इसको क्या हुआ? अगर कुछ देर रुक जाती तो मामला वाज़े हो जाता। फिर फरमाया, ए इब्ने सयाद, क्या देखते हो? कहने लगा, मैं हक और देखता हूँ और बातिल और अर्श को पानी पर देखता हूँ। फिर इसने पूछा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? जब मैं आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। फिर दरियाफ़्त फरमाया, ए इब्ने सयाद, मैंने तुम्हारे इम्तहान के लिए दिल में एक बात छुपाई है, क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या है? कहने लगा, अल्लाह। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसे कत्ल कर दूं। तो जवाब में आपने फरमाया, अगर ये वही है तो फिर आप इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि हज़रत ईसा बिन मरियम ही नुकसान पहुंचा पाएंगे इसे, और ये उन्हीं के हाथों मरेगा। अगर ये यानी इब्ने सयाद वो दज्जाल है, तो फिर एक ज़िम्मी कत्ल को आप कत्ल करने की ज़रूरत नहीं, यानी अगर ये दज्जाल नहीं है तो ये आपके हाथों कत्ल हो जाएगा, तो किसी आम को कत्ल करने की ज़रूरत नहीं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फ़िक्रमंद रहते कि कहीं वो दज्जाल ना हो। और एक रिवायत में है कि हज़रत इमाम अहमद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जगह से गुज़र हुआ जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों में इब्ने सयाद को भी देखा। आपने दरियाफ़्त फरमाया, ए इब्ने सयाद, तेरे दोनों हाथ खाक आलूदा हों, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्ने सयाद ने जवाब में कहा, आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? ये सुनकर हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो आपने फरमाया, अगर ये वही है जो मैं समझता हूँ तो फिर तुम इसे कत्ल ना कर सकोगे, कत्ल ना कर सकोगे। किसे? इब्ने सयाद को। अगर ये वाकई ही वो दज्जाल है जो तुम समझ रहे हो तो तुम फिर इसे कत्ल ना कर सकोगे। और आगे क्या लिखा कि एक जगह इसी के अंदर कि ये बात थी कि ये दज्जाल है या नहीं, ये राज खुल ना सका, रह गया, मगर कुछ सवालात अपने साथ छोड़ गया। तो इस पे बहुत सारे मौरख़ीन ने किताबें लिखी और बात हुई इस पर, मगर ये राज और ये बहस यहीं रह गई और ये चीज़ यहीं रह के मौजूद हो गई। तो इस पर हतमी गुफ्तगू ज़्यादातर उलमा की यही है कि वो दज्जाल नहीं था, और अगर था तो वो राज खुल ना सका। अच्छा, कल एक परसों सवाल था, क्या दज्जाल पैदा होगा या ज़ाहिर होगा? अगर ज़ाहिर होगा तो अब वो कहाँ है और वो कब पैदा हुआ था? दज्जाल पैदा हो चुका, एक जजीरे में कैद करके रखा गया, क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा, जैसा कि सही मुस्लिम में फातिमा बिनते कैस की रिवायत है कि हज़रत तमीम दारी की जो इससे मुलाकात हुई, और इस हदीस से फिर मालूम हुआ हमें। तो इस पर इंशाअल्लाह कल जो नशिस्त होगी उसमें हम इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या मामला है, दज्जाल का ज़हूर कहाँ से होगा। इस बारे में रिवायत इस तरह है कि मुस्लिम शरीफ और बुखारी की रिवायत है कि ये कहाँ से निकलेगा। अच्छा, इतना मालूम हुआ कि दज्जाल जो जानिब मशरिक से ज़ाहिर होगा। मुस्लिम शरीफ में हज़रत समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में मज़ीद ये है कि हला नामी जगह जो शाम और इराक़ के दरमियान है वहाँ से ज़ाहिर होगा। मुस्लिम में यह हदीस है। और तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है जिसके अंदर ज़िक्र है कि खुरासान यानी दज्जाल खुरासान जो जानिब मशरिक में वाक़ है वहाँ से ज़ाहिर होगा। और अब सवाल पैदा ये हुआ कि दज्जाल पैदा हुआ था या इसकी सराहत ना तो हदीस में मिलती है और ना ही इसकी जानने की ज़रूरत है। जो हदीसें हम तक पहुंची है फातिमा बिनते कैस वाली कि दज्जाल मौजूद था और उस जगह पर मौजूद है, तो सवाल वही है अहम
کہ حدیثوں میں جو اشارہ ملتا ہے، جو کل فاطمہ بنت قیس والی حدیث آئے گی اس میں انشاءاللہ طویل وہ ذکر ہو جائے گا کہ دجال کون تھا، کہاں ہے اور کیا اس کے سوالات تھے، دجال کا خروج کہاں ہوگا، اس کا مذہب کیا ہے، کیا دجال پیدا ہو چکا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا گیا تھا۔ دجال کا خروج اسفان میں یہودیہ نامی ایک بستی میں ہوگا، وہاں سے وہ ساری دنیا میں گشت کرے گا، البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت الاقدس میں داخل نہ ہوگا۔ اس مذہب کفریہ ہوگا، کفر ہوگا، چنانچہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فے رے، جی ہاں دجال پیدا ہو چکا ہے، البتہ اس کے خروج کا قرب قیامت کے وقت ہے، تعین نہیں ہے کہ کون سے سن میں نکلے گا، مگر آخری وقت میں قیامت کے قریب کی جو نشانیاں ہوں گی اس وقت اس کا وہاں سے خروج ہوگا اور وہ نکل کر منظر عام پر آئے گا، اور پھر وہ آ کر اسی چیز کو لوگوں تک پھیلانے کی اور پھیلانے کی کوشش کرے گا، جس طرح سے ذکر ہوا کہ وہ لوگوں تک جائے گا اور اس کی دعوت کو پہنچانے کے لیے سرگرم رہے گا، اور 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور اس کا پوری چیز پر اطلاق ہوگا۔ فاطمہ بنت قیس والی حدیث میں بھی بیان کر دیتا مگر وہ کافی طویل ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو ذکر ہے وہ تمام چیزیں پھر انشاءاللہ میں رفتن اس کے ساتھ ثبوت کے ساتھ کہ بحر تبریہ کی نہر کدھر ہے، بیسان کے باغات کدھر ہیں اور زغر کا چشمہ کدھر ہے، تو اس پر پھر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اس کے ساتھ کر دیے جائے گی۔ تو آج کی نشست یہیں ختم ہوئی کہ دجال ابن سیاد کے بارے میں جو حدیثیں ملتی ہیں اس میں کیا ذکر ہے وہ یہاں بیان کر دیا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کی آخری نشست میں دجالیت ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد شروع ہوگی جدید ٹیکنالوجی کا دور، اور پھر وہ عید کے بعد ہی زندگی رہی تو شروع کریں گے، نہیں تو پھر کل دیکھتے ہیں ٹائم کیا ہے، کیونکہ ابھی دکان پہ بھی آگے پیچھے رش لگ جاتا ہے کام میں سلسلے میں، تو پھر 2-3 دن اس میں نکل جائیں گے۔ اب ٹائم بھی عید میں کم بچا ہے، آپ لوگوں کو بھی کام ہوں گے، تو اس لحاظ سے پھر اس کو روک دیا جائے گا۔ سوال جواب آپ پوچھ سکتے ہیں گروپ میں، جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں وہ لکھ کر ادھر پوچھا جا سکتا ہے۔ ہاں، تو پہلا سوال سب سے بڑا اہم کیا ہے، یہودیت ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے، یہودیت کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ مسیح یعنی الدجال کی روح اس جگہ جہاں پر وہ قید ہے رویا کرتی ہے اور یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے، اور بار بار انہیں ملائکاؤں سے جو اس سے قید کیے ہوئے ہیں پوچھتی ہے اسے نکلنے کی اجازت ہے یا نہیں، اسے نکلنے کی اجازت کب ملے گی۔ یہودی مسیح دجال یعنی دجال اکبر، جسے وہ مسیح داؤد کہتے ہیں، مسیح داؤد یعنی کہ وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان والی بادشاہت جو یہودیوں کے دور میں انہیں ملی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بندر کی شکل کا بنایا تو وہ داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، تو یہ کہتے ہیں جو بادشاہت داؤد کے ٹائم پہ انہیں ملی تھی، اور ہم اس بنی اسرائیلیوں کے بڑے مزے تھے بندر بننے سے پہلے، نافرمانی سے پہلے، تو ان کا جو مسیحا ہے وہ مسیحا داؤدی ہوگا، اور داؤد علیہ السلام میں سے ہوگا، نعوذ باللہ، جو ان کا اپنا عقیدہ ان کی کتاب میں موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پناہ گاہ کو ظاہر نہیں کرتے، یا تو ابلیس نے انہیں اس پر واضح متعین علم نہیں دیا، اگر دیا ہے تو یہودی اکابر اسے بے حد خفیہ راز کی طرح رکھتے ہیں، یا تو ان کو علم ہے کہ دجال کدھر ہے، یا تو شیطان نے انہیں یہ علم نہیں دیا، مگر اگر دیا ہے تو یہ بہت خفیہ اور رازداری سے اسے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ اس خفیہ ترین بخشوں میں اور اس احوال سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت ہی معنی خیز ہے، ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار بھی ہے۔ ان کی ایک مذہبی دستاویز جس کا نام ہے اپنا مسنحہ میں ایک نصیحت ہے جو ان کے تالمود کتاب میں ہے، ایک اشوک ہے ان کا پورا، جیسے ہمارے میں صورتیں منزل ہوتی ہیں، ان میں ایک مسنحہ جو ہے اس میں لکھا ہے ممنوع درجوں کی بات 3 لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے، 3 لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے، اپنا برا شیشت تیکون کی بات 2 لوگوں کے درمیان بھی نہ ہو، اور اپنا مرکبہ کی بات تو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے، الا یہ کہ وہ خود شیخ ہوا اور اسے اپنے علم ہو، یعنی کہ اتنی رازداری رکھو کہ 2 لوگ بھی آپس میں ان ٹاپکوں پر بات نہ کرو، اور اسے اتنا رازدار رکھا جائے اور اسے اتنا کیا جائے۔
اب یہ پر اسراریت اور رازداری کی کوشش اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہود کو دجال کے مقام کا صحیح علم ہے، اپنا صحیح علم ہے نہ وہ اس کے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ آج تک جتنے روحانی یہودی جادوگر سلفی عامل گزرے ہیں، مثلا سبائی زیوی، اسرائیل بن ایلزر اور بیل شم وغیرہ، نہ یہ اپنے جادو علم اور خباثت جنات سے رابطے کے ذریعے دجال کا ٹھکانہ معلوم کر سکتے ہیں، اور نہ اس کے آبار و حبان علماء اور پیروں کو اس کا کچھ علم ہے، اور نہ ہی اس کے سائنسدان اور خلا نواز زادوں کو کوئی خبر لا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے سچی کتاب اور سچی نبوت کے ذریعے جو اور جتنا علم مسلمانوں کو دیا ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور وہ غلط طریقوں سے استعمال کرتے ہیں وہ لوگ۔ یہود کے خاص حوالے سے ایک دوسرے کو جس رازداری کی تلقین کرتے ہیں، وہ یہود عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سی؟ اپنی جہالت کو چھپانے کی کوشش۔ جب امور کا تعلق افیات مر ہو اور وہ یہ دکھائیں لوگوں کو کہ ہم بقیدت اپنی چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں، تو یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کی میری ذاتی رائے ہے کہ وہ علم نہیں ہے، مگر جیسے بہت سارے جو کچھ ثبوتات ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے اور ان کے چہروں کو جو وہ اس طرح سے دکھایا گیا، اور وہ جو ان کے ربی دن رات عبادتوں میں ان کی لگے ہوئے ہیں جادو کے ذریعے، کیونکہ سرکش شیاطین اب چاہے تو وہ شیطان دجال کے روپ میں ان کو جس طرح سے ڈائریکشن دے رہا ہو، اور یہودی سمجھتے ہوں جی ہم اپنے مسیح کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی چیزوں کو لے کر آگے چل رہے ہوں اور اس چیز کو لوگوں پر نافذ کر رہے ہوں۔ تو سب سے ضروری یہ کہ دجال اس جگہ پر بھی دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ دیا داخل نہیں ہوگا، مگر یہ بدبختوں کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی آخری امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، تو یہ اس نبی کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عقل پر پردہ پڑا ہونا، یا بھینس کے سامنے بین بجانا۔ اب جب دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ ادھر فتنے داخل کرتے ہیں، کبھی پابندیاں لگوا دیتے ہیں، کبھی وہ تکون نشان بنوا دیتے ہیں، کبھی آنکھوں کے نشان بنوا دیتے ہیں، کبھی سعودین پولیس کو وہ ڈریس دیتے ہیں جس کے اندر وہ نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں اور تکون آنکھوں والے نشان بنے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ اپنی ایک جہالتانہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، پر آخری کامیابی تو حقیقتاً مسلمانوں کے ہی حق میں آئے گی۔ تو یہ نشست یہیں پوری ہو گئی کہ اس کے بارے میں وہ دونوں جادوگروں کی فوٹوز اور ان دونوں جادوگروں کی ڈیٹیل میں بھیج دوں گا، جس طریقے سے وہ اپنے جادو کی مدد لیتے ہیں، اور ان کی فوٹوز اور وہ کون سے سن میں ہے۔ ایک جادوگر جس کا نام تھا اپنا یہ سبائی زیوری، یہ تو تقریباً سلطنت عثمانیہ کے دور میں آیا، اور یہ بڑا قسم کا ایک یہودی جادوگر تھا۔ اور اس کے بعد جو ایک جادوگر تھا وہ اس سے بھی پہلے آیا، وہ اپنا بالشیم، اس کی بھی میں فوٹو اور اس کی ڈیٹیل بھیج دوں گا۔